رات کے سناٹے میں جب ہر طرف خاموشی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، کچھ کہانیاں سانس لینا شروع کرتی ہیں۔ ایک ایسی کہانی جہاں محبت زندہ دلوں میں نہیں، مردہ دلوں میں جاگتی ہے، جہاں ایک روح اپنی موت کے بعد کسی کو چھوڑ نہیں پاتی، اور جہاں عشق کبھی حفاظت کرتا ہے تو کبھی تباہ۔ اس لڑکے نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ جس چہرے سے اسے سکون ملتا ہے وہ چہرہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک روح کا ہے، کہ جس چہرے سے اسے سکون ملتا اور وہ روح صرف محبت نہیں بلکہ اپنا بدلہ بھی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی ہے The Ghost Who Loved Me، ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی پولینڈ کے ایک علاقے کی ہے۔ پولینڈ کے ایک سنسان علاقے میں دسمبر کی یخ بستہ رات میں ایتھن اپنی بیوی ایلینور اور اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی سے اترتا ہے۔ ان کی گاڑی ایک گھر کے سامنے رکتی ہے۔ اس کی 6 سال کی بیٹی لوزی اور بیٹا لیون گاڑی سے اترتے ہی گھر کو دیکھ کر کہتے ہیں، پاپا آپ نے تو بہت اچھا گھر خریدا ہے۔ ایتھن کہتا ہے، گھر کے مالک بہت اچھے تھے تو پیسے تھوڑے کم ہونے کے باوجود بھی ہمارا سودا بن گیا، کیونکہ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اپنے تبادلے کے جلدی ہونے کی وجہ سے گھر جلدی چاہیے۔ ایلینور کہتی ہے، اب ساری باتیں کیا یہیں کھڑے ہو کر کریں گے؟ اتنی ٹھنڈ ہے، اندر چلیے۔ ایلینور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولتی ہے، لیون کو وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ایلینور کہتی ہے، گھر تو بہت اچھا ہے۔ گھر میں 2 کمرے نیچے اور 2 کمرے اوپر والے پورشن پر ہوتے ہیں۔ لیون کہتا ہے، میں تو اوپر والے پورشن میں رہوں گا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں اپنا سامان رکھتے ہیں۔ لیون دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والے کمرے پر تالا لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی اس کمرے کو کھول دے، اس کی چابی کہاں ہے؟ اتنے میں ایتھن آتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا یہ کمرہ بند ہی رہنے دو، مالک مکان نے کہا تھا کہ اس میں ان کا کچھ پرانا سامان پڑا ہوا ہے۔ ایلینور کہتی ہے، چلو اب تم سب فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ سب نیچے چلے جاتے ہیں۔ لیون کچھ دیر وہیں کھڑا رہتا ہے، اس کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ چونک جاتا ہے۔ ایلینور لیون کو آواز لگاتی ہے۔ اب لیون نیچے آتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوتا ہے۔ ایتھن کہتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہے، کچھ نہیں پاپا۔ لیون بہت ہی حساس طبیعت اور نرم دل کا مالک تھا۔ ایلینور اور ایتھن آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایتھن ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے تبادلے کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا گھر بدلا تھا۔ لیون جلدی میں اپنا کھانا کھا کر اٹھ کر کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ کمرے میں جا کر وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ رات کو سب کو سونے کے بعد اس کمرے کو کھول کر دیکھوں گا کہ آخر وہاں ہے کیا، اور مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے میں کوئی ہے۔ رات کو 12 بجے کے بعد جب سب سو جاتے ہیں، لیون اٹھتا ہے اور اس تالے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کافی دیر کے بعد آخر وہ ایک ہتھوڑی لے کر اس پر زور سے مارتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور کمرے میں کچھ پرانا سامان بھی موجود نہیں تھا، تو سوچتا ہے وہ یہ خوشبو اس بند کمرے میں آخر کس چیز کی ہے، اور دوسرا یہاں تو کوئی سامان نہیں۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے چھوا ہو، پر جب وہ پیچھے مڑتا ہے تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے،
وہ فوراً اس کمرے کو پہلے کی طرح بند کر کے چلا جاتا ہے۔ رات کو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی لڑکی اسے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس لڑکی کے گلے میں ایک رسی ہے اور کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ لڑکی آگے بڑھ کر لیمون کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو لیمون کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک زوردار چیخ کے ساتھ۔ اس کی آواز سن کر والدین بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹا، لیکن لیمون چاہتے ہوئے بھی انہیں کچھ نہیں بتا پاتا۔ لیمون کہتا ہے بس ایک ڈراؤنے خواب نے مجھے چونکا دیا تھا، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی حقیقت ہو۔ خواب کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایلینور کہتی ہے بیٹا آرام سے سو جاؤ، شاید نئی جگہ ہے تو اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ لیمون کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی آرام کریں۔ لیمون سونے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن پوری رات وہ پلک تلک نہیں جھپکتا۔ صبح اس کی امی اس کے کمرے میں آتی ہیں تو لیمون سو رہا ہوتا ہے۔ ایلینور کہتی ہے اٹھو بیٹا، آج تمہارے ابو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے تمہیں لے کر جائیں گے۔ لیمون اٹھتا ہے اور امی سے کہتا ہے جی موم، مجھے یاد ہے۔ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ لیمون کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ لیمون بہت اداس ہوتا ہے۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھا ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم پریشان نہ ہو۔ لیمون کے چہرے پر پسینہ آتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے۔ ایتھن کہتا ہے اتنی سردی میں تمہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ لیمون کہتا ہے بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایلینور کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں، ہم جب سے اس گھر میں آئے ہیں تمہارا بیہیویئر کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ لیمون مسکراتے ہوئے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتا ہے چلیں ڈیڈی، چلیں یونیورسٹی کے لیے۔ ایتھن اور ایلینور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایتھن گاڑی نکالتا ہے، وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ایلینور مسلسل لیمون کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے لیمون کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے اور وہ ہم سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چھپا رہا ہے۔ لیکن پھر سوچتی ہے کہ شاید اپنا گھر، دوست، اپنی جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کا رویہ کچھ بدلا ہوا ہے اور میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد لیمون اور ایتھن لوٹتے ہیں۔ لیمون آتے ہی سارا آوازیں دینے لگ جاتا ہے، ممی ممی کہاں ہے آپ؟ ایلینور کچن سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کر رہی ہوں۔ لیمون کہتا ہے وہ کیا؟ ایلینور کہتی ہے سرپرائز بتاتے تھوڑی جاتے ہیں۔ ایلینور اب اندر چلی جاتی ہے۔ لیمون کہتا ہے اچھا آپ سرپرائز تیار کریں، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ لیمون جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ لوزی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے اور وہ کسی سے کھیل رہی ہے۔ لیمون کہتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو لوزی؟ وہ کہتی ہے میں اپنی دوست کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ ساتھ ہی لیمون کو وہی خوشبو آنے لگتی ہے جو اسے کل رات اس بند کمرے سے آ رہی تھی۔ لیمون اب سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی ہے۔ وہ لوزی کو باہر جا کر کھیلنے کو کہتا ہے۔ لیمون اب کہتا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی، لیکن تم ہو کون اور چاہتی کیا ہو؟ کمرے میں زوردار ہوا چلتی ہے، سب کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، کمرے کی سبھی چیزیں اپنی جگہ سے ٹکرا کر گرنے لگ جاتی ہیں۔ کمرے کا دروازہ اچانک بند ہوتا ہے، کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور آئینے کے سامنے ایک ہلکی روشنی نظر آتی ہے۔
وہ ایک لڑکی کا سایہ دیکھتا ہے، اس کے بال بکھرے، چہرہ اداس اور آنکھوں میں عجیب سا درد ہوتا ہے۔ وہ لیوون کے سامنے آ کر کہتی ہے، تم نے مجھے بلایا کیا؟ کیا سوچ کر تم نے مجھے بلایا؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ لیوون کہتا ہے، کل رات میں نے سب کچھ محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کسی کی روح تو موجود ہے مگر وہ بری نہیں۔ تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ مجھے کل رات سے اس کو آپ نے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ روح کہتی ہے، تم معصوم ہو۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا کہ تم محبت پر یقین رکھتے ہو اور تم ایک نیک دل انسان ہو۔ لیوون اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوا اس کے آنکھوں میں کھویا چلا جاتا ہے۔ اس کا جسم ساکن ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ اس پر سحر طاری ہو گیا ہو۔ اس نے لیوون کے ہاتھوں کو چھوا اور وہ اس کے قریب آئی اور کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیوون نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ کمرے کا دروازہ بجتا ہے۔ ایتھن کہتا ہے، لیوون باہر آؤ، تمہاری امی تمہیں نیچے بلا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ لیوون باہر آتا ہے، ایتھن اور وہ نیچے جاتے ہیں۔ ایلینور کیک لے کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے، تمہیں تو اس دفعہ اپنا برتھ ڈے یاد تک نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ لیوون کیک کاٹنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیک کاٹتے وقت اس کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہو۔ وہ اسی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تب لوزی لیوون کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ لوزی کو بھی وہ لڑکی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بھی مسکراتی ہوتی ہے۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنے اصلی روپ میں اس کے سامنے آ جاتی ہے، کسی سائے کی صورت میں نہیں۔ لیوون کافی دیر تک اسے دیکھتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے، تم بتاؤ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا جس کی وجہ سے تمہاری روح کو سکون نہیں مل رہا؟ وہ کہتی ہے، میرا نام ایلینا تھا، میری بھی ایک ہنستی مسکراتی زندگی تھی، ہم اسی گھر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے طے کر دی جو بہت ہی ضدی اور نشے کا عادی انسان تھا۔ اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف ہوس کا مارا انسان تھا، مگر میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر اسے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ ہماری منگنی کے بعد بھی اسے کافی لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ ایک دن وہ میری امی سے اجازت لے کر مجھے رات کو باہر کھانے کے لیے لے گیا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ وحشیانہ نظروں سے میری طرف گھور رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کو بریک لگائی اور پھر مجھ سے زور زبردستی کرنے لگا۔ میں کسی طریقے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تو وہ بھی پیچھے میرے بھاگا۔ باہر نکلتے ہی میں ایک گاڑی سے ٹکرائی اور میرا ایکسیڈنٹ بری طرح ہو گیا۔ اس نے مجھے خون میں لت پت پا کر مجھے وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے خود بھاگ گیا۔ میں وہیں تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ گئی، اسی لیے میری روح کو چین نہیں مل رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے ماں باپ بھی اسی صدمے سے مر گئے اور وہ خود اس گھر سے دور اپنی زندگی میں ہنستا مسکراتا چین سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے ایسا مل جائے جو مجھ سے محبت کرتا ہو اور میرے لیے اس شخص کی جان لے سکتا ہو تو میں اس کو مار سکتی ہوں۔ لیوون کہتا ہے، میں اسے مارنے میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایلینا کہتی ہے، تو کیا تم ایک روح سے محبت کر چکے ہو؟ وہ کہتا ہے، ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایلینا کہتی ہے، تو کیا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ سکتے ہو؟ کیا تم اس چیز کا تصور کر سکتے ہو کہ ایک روح کے ساتھ تم ساری زندگی گزار سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے، ہاں،
اب میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ لیون کہتا ہے بتاؤ مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہتی ہے تمہیں بس اس تک پہنچنا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے تو کہاں ہے؟ اب وہ مجھے بتاؤ ہم دونوں اس تک ضرور پہنچیں گے۔ ایلینا کہتی ہے وہ اس گھر کو بیچ کر یہاں سے دور ایک علاقے میں رہتا ہے، یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پر۔ مجھے معلوم تو سب کچھ ہے مگر جب تک مجھے ایک جسم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے میں کل وہیں جاؤں گا۔ ادھر ایلینور اور ایتھین لیون کے اس رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ یہ کس طرح کی عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں وہ کافی دیر اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ ادھر صبح ہوتے ہی لیون ایتھین سے گاڑی کی چابی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اس سنسان جگہ پر جا کر کیا ہی کرو گے؟ وہ کہتا ہے کچھ دیر میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں ان کے پرانے گھر۔ ایتھین نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی کی چابی دیتا ہے۔ وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ ایلینا کی روح اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایلینا اور لیون ایک گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہیں۔ گاڑی روکتے ہی لیون سے ایلینا کہتی ہے کہ یہی ہے اس کا گھر۔ لیون گھر کا دروازہ بجاتا ہے۔ ایک آدمی دروازہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے سر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایلینا لیون کو کہتی ہے کہ کہو مجھے مائیکل سے ملنا ہے۔ لیون یوں ہی کہتا ہے۔ مائیکل جیسے ہی آتا ہے ایلینا کی آنکھیں غصے سے بھر جاتی ہیں۔ لیون ایلینا کی طرف دیکھتا ہے۔ مائیکل لیون سے کہتا ہے تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ لیون کہتا ہے کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے کبھی کسی معصوم لڑکی کی جان لی تھی؟ مائیکل غصے میں کہتا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے کسی معصوم کی جان نہیں لی۔ اچانک تیز ہوا چلتی ہے، لائٹس بند ہو جاتی ہے۔ ایلینا زور زور سے چیختی ہے۔ مائیکل کا ملازم فوراً باہر آتا ہے تو ایلینا ایک ہی جھٹکے میں اسے پٹکتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایلینا کی روح لیون کے جسم میں داخل ہوتے ہی مائیکل کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیتی ہے اور مائیکل بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ مائیکل کہتا ہے ایلینا مجھ پر رحم کرو، مجھے معاف کر دو۔ ایلینا کہتی ہے بالکل نہیں، تم نے مجھے بے قصور مار ڈالا تھا، تم ایک نہایت ہی ظالم انسان ہو، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی چھینی تھی۔ ایلینا لیون کے جسم کا سہارا لیتے ہوئے پاس پڑا ہوا چاقو اٹھا کر اس کے پیٹ میں مار دیتی ہے۔ وہ تڑپنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مائیکل دم توڑ جاتا ہے۔ وہ لیون کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایلینا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اب لیون اور ایلینا ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے فرینڈز آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ مزید اچھی پر اسرار خوفناک کہانیاں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنی رائے کا اظہار مجھے کامنٹس باکس میں ضرور دیجئے۔ کہانی پسند آئی ہو تو مسٹ لائک کر کے جائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔